جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک ہمارا پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ صنف اور جنس کے درمیان فرق کیا ہے اور اس کے حوالے سے معاشرے میں اثرات کیا آتے ہیں، ہم اس پر مزید آگے بحث کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے ٹاپک میں یہ دیکھ لیا تھا کہ صنف اور جنس کے درمیان فرق کیا ہے۔ اب اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے پدر شاہی معاشرہ۔ اب پدر شاہی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جیسے کہ ان الفاظ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پدر شاہی سے مراد ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں باپ کی حکمرانی ہوگی، یعنی باپ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ مرد ہے، اور ظاہر ہے اس سے جو دوسری مراد ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی حکمرانی والا معاشرہ۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تمام تر اختیارات، تمام تر فیصلہ سازی اور تمام تر جتنے اختیارات ہیں اور جو وسائل ہیں وہ اس معاشرے کے مرد کے پاس ہوں گے، اور عورت ان تمام چیزوں سے محروم ہوگی۔ تو ایسے معاشرے کو ہم پدر شاہی معاشرہ کہتے ہیں جس میں مکمل حکمرانی مرد کی ہوتی ہے۔ اب اس معاشرے کو بناتا کون ہے؟ وہ کون سے ادارے ہیں جو کسی معاشرے کو پدر شاہی بناتے ہیں؟ یعنی یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ تو اس سوچ کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہماری ماں کی گود ہے۔ ہماری ماں کی گود ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرد ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بھائیوں کے لیے ہوتی ہیں، بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی پیدائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹا نہ ہو اس گھر کو بڑا ہی مظلوم گھر تصور کیا جاتا ہے، اور ہر ماں، ہر باپ اس گھر کے بچے کے لیے زیادہ کنسرن ہوتا ہے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، اس کی صحت کے لیے۔ تو ہمیں جو پہلا ادارہ ہمارا گھر ہے اور ماں کی گود ہے، وہاں سے ہی پدر شاہی معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بچے اور بچیوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کیا تقسیم ہے، کیا تفریق ہے، ان دونوں کے درمیان اختیارات کا کیا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان وسائل کا کیا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان معاشرے میں امپورٹنس کا کیا فرق ہے، اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ سازی میں کتنا فرق ہے، کون فیصلہ کر سکتا ہے اور کس کو اس فیصلے کی تعمیل کرنی ہے، اور اگر وہ تعمیل نہیں کرے گی تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں گھر سے معلوم ہوتی ہیں، ماں کی گود سے۔ اس کے بعد جو پھر بچہ جو ہے وہ اپنے گلی محلے میں نکلتا ہے۔ تو یہ جو گلی محلہ ہے یہ دوسرا ادارہ ہے جو پدر شاہی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہ معاشرہ بھی جب بچی گھر سے باہر نکلے گی، کوئی کھیل کود میں پڑے گی، تو وہ یہی کہیں گے کہ تمہاری عمر کی بچیاں کھانا بناتی ہیں، وہ کچن میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تمہارا تعلق کیا ہے تعلیم سے یا کھیل کود سے یا دیگر ایکٹیویٹیز سے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھا ہو تو اسے کہیں گے کہ جاؤ یار باہر، تمہارے ساتھی گلی میں کھیل رہے ہیں، تم نے اگر باہر نہیں نکلنا تو پھر کیسے تم اپنے گھر کی اور اپنے خاندان کی ضروریات کو سنبھالو گے؟ تو دوسرا جو معاشرہ ہے وہ اسکول ہے، وہ ہمارا گلی محلہ ہے جو ہمیں کسی بھی معاشرے کو پدر شاہی بناتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارا اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہمارا سلیبس، ہماری کتابیں۔ ان میں بھی آپ جو کتابیں دیکھیں گے وہ صنفی امتیاز پر مبنی کہانیوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ وہاں پریوں کی سٹوریاں ہوں گی، وہاں بادشاہوں کی کہانیاں ہوں گی، وہاں جو ادارے بتائے جائیں گے کہ کس ادارے میں عورت کام کرے گی۔ مثلا ایک میں مثال دے کر آپ کو اس سے واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے کسان کی تصویر ہمارے کسی بھی درسی کتب میں آپ کو ملے گی تو وہ ایک پگڑی باندھے ہوئے ایک ایسے انسان کی ہوگی جو مرد ہوگا، جبکہ اگر پریکٹیکلی آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں تو مرد سے زیادہ کام جو ہے کھیتوں میں وہ عورت کرتی ہے، بوائی سے لے کر کٹائی تک، سبزیوں کی کاشت تک، دیگر تمام معاملات تک، جانوروں کی دیکھ بھال تک، یہ سارے کام عورت کرتی ہے، لیکن عورت کو کبھی کسان نہیں دکھایا جائے گا۔ اگر ٹیلر دکھانا ہوگا تو وہاں پر بھی مرد دکھایا جائے گا، حالانکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ٹیلر کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نرس دکھانی ہوگی تو وہ کوئی خاتون دکھائیں گے، حالانکہ میل نرس بھی آپ کو ملیں گے۔
تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری درسی کتب میں، ہمارے اسکول کالجز میں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہبی اداروں میں کسی قسم کی خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے مسلمان عورت کو بھی بنایا ہے اور مرد کو بھی بنایا ہے، اور تمام فرائض، تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ مرد زیادہ دے گا اور عورت کی اس میں پرسنٹیج کم ہے، یا فرض جو ہے وہ حج عورت پر نہیں ہے اور مرد پر ہے، تو یہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ نماز عورت نے نہیں پڑھنی، یا پڑھنی ہے، یا 5 پڑھنی ہے، یا 4 پڑھنی ہے، یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ وہی ہے جو مرد نے پڑھنی ہے وہی عورت نے پڑھنی ہے، مگر کسی مذہبی ادارے میں آپ کو عورت کی نمائندگی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو مذہبی ادارے ہمارے جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ عورت کو کمتر ثابت کرتے ہیں اور مرد کو برتر ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین یا ہمارا رب اس میں کوئی تفریق نہیں رکھتا۔ اسی طور پہ آپ آگے چلیں تو ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کی فیصلہ سازی کی وہاں پر گنجائش بہت کم موجود ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری دیہاتوں میں بہت بڑا سسٹم جو پنچایت کا سسٹم ہے، وہ سارے کے سارے مرد صاحبان پر مشتمل ہے۔ وہ چاہے اس کا نام آپ جرگا رکھ لیں، اس کا نام پنچایت رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، اس میں آپ کو مردوں کی نمائندگی نظر آئے گی۔ ایون خواتین کے جو مسائل ہیں اس کی نمائندگی بھی وہاں پر مرد ہی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی عورت نہیں کر رہی ہوتی، نہ وہ خود جاتا ہے، نہ کوئی عورت پنچایت میں جاتی۔ تو یہ ساری اور اس کے بعد جو ریاست کا کردار ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی پدرشاہی معاشرہ بنانے میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ ہماری ریاست کا جو رول ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری ریاست بھی جو ہے وہ جو فیصلہ سازی کے ادارے ہیں وہاں پر عورت کی نمائندگی بہت کم ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر کوئی کالج یا یونیورسٹی بننا ہے تو ریاست نے پہلے مردوں کا کالج بنانا ہے یا خواتین کا کالج بنانا ہے؟ کیڈٹ کالج بنانا ہے تو پہلے مردوں کا بنے گا، یونیورسٹی بننی ہے تو پہلے مردوں کی بنے گی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ریاست کی جو پریورٹیز ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی پدرشاہی لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں سوچ کے، تو کیونکہ معاشرہ ہمارا پدرشاہی ہے اس لیے ریاستی جو ادارے ہیں ان میں بھی پدرشاہی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی طرح کے فیصلہ سازی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چند ایک ادارے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ کو تبدیل کر کے ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنا مستقبل تلاش کر سکیں۔ ادروائز جو پدرشاہی معاشرہ ہے اس میں تو خواتین کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمام تر اختیارات مردوں کے پاس ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان اداروں میں کس طرح سے امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے، اور ہمارا جو آدھی آبادی ہے اس کو کس طرح سے امپاور کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ معاشرے کی بلڈ میں اپنا مکمل کردار ادا کر سکے۔ بہت شکریہ۔